ایک ایسا بادشاہ جس کے حکم پر ہوا رک جاتی تھی، جس کی آواز پر پرندے بالکل منظم قطاروں میں آ جاتے تھے، ایسا حاکم جس کا دربار انسانوں، جنوں اور جانوروں پر مشتمل تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ قدرت واقعی اس کی اپنی تھی یا یہ ایک سخت امتحان تھا؟ ایسا امتحان جو ایک نبی کے دل کو بھی لرزا دیتا ہے۔ آج ہم بیان کر رہے ہیں انسانی تاریخ کی سب سے انوکھی سلطنت کی کہانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے عظیم ترین رسولوں میں سے ایک تھے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ قرآن میں ان کا ذکر مختلف، طاقتور اور انتہائی تعلیم دینے والا ہے۔ ایک سلطنت، بے مثال اختیار اور غیر معمولی حکمت۔ لیکن یہ صرف طاقت کی کہانی نہیں، یہ کہانی ہے شکر کی، انصاف کی، انکساری کی اور اللہ کے خوف کی۔ یہ یاد دہانی ہے کہ جب سب کچھ مل جائے تو اصل کامیابی صرف اللہ کے آگے جھک جانے میں ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت دونوں وراثت میں ملیں۔ قرآن فرماتا ہے، اور سلیمان نے داؤد سے وراثت پائی۔ یہ وراثت صرف تخت کی نہیں تھی، یہ علم، حکمت اور بہت بڑی ذمہ داری کی وراثت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جوان تھے، لیکن فیصلوں میں مضبوط، دل کے نرم اور اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے۔ لوگ حیران تھے، کیا اتنا جوان حاکم اتنی بڑی سلطنت سنبھال سکتا ہے؟ وقت نے جواب دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی گئی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ اللہ نے ہوا کو ان کے اختیار میں دے دیا۔ جہاں جانا ہوتا ہوا نرمی سے لے جاتی، جو سفر مہینوں کا ہوتا وہ منٹوں میں طے ہو جاتا۔ اللہ نے انہیں جنوں پر بھی حکمران بنا دیا۔ جن ان کے حکم سے عظیم عمارتیں بناتے، سمندروں میں غوطہ لگا کر موتیاں، ہیرے اور قیمتی پتھر نکالتے جو انسان کی طاقت سے باہر کام تھے۔ جو جن نافرمانی کرتے یا شرارت پھیلاتے، حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیتے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک بے مثال نعمت عطا کی، جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت۔ قرآن ایک عظیم لمحہ بیان کرتا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر، جس میں انسان، جن اور پرندے تھے، منظم قطاروں میں بڑھ رہا تھا۔ سورہ النمل کے مطابق جب لشکر چینٹیوں کی وادی میں پہنچا تو ایک چینٹی نے پکار کر کہا، اے چینٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام رک گئے، وہ مسکرائے اور فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، اور مجھے ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی حکمت اور انصاف عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ دو عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ لے کر آئیں۔ دونوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا۔ ایک بھیڑیے نے بڑی عورت کا بچہ کھا لیا، اس نے چالاکی سے چھوٹی عورت کا بچہ چھین لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بچہ بڑی عورت کے پاس دیکھا اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت چاہی کہ کیا وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تلوار نکالی اور فرمایا، میں بچے کو 2 حصوں میں کاٹ دیتا ہوں۔ بڑی عورت راضی ہو گئی۔ چھوٹی عورت چیخ اٹھی اور بولی، بچہ زندہ رہنے دیں، اسے اسی کو دے دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فرمایا، تو ہی اس بچے کی اصلی ماں ہے، اور بچہ اس کی ماں کو دے دیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی معقول وجہ نہ لایا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا
اور بولا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ میں ملک سبا گیا تھا، وہاں ایک عورت بادشاہت کرتی ہے، اس کا تخت بہت عظیم ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ ہدہد ایک خاص پرندہ تھا جو سوکھی زمین کے نیچے پانی کا پتہ چلا لیتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ہدہد سے کہا کہ ہم تمہاری بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ نے ایک خط لکھا اور ہدہد کو دے دیا۔ ہدہد خط لے کر گیا، ملکہ بلقیس کے سامنے گرا دیا اور خود سائیڈ پر ہو گیا۔ ملکہ نے خط کو دیکھا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا تھا۔ اس میں لکھا تھا، سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے سردارو، مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں کوئی بھی کام تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقت اور قوت والے ہیں، لڑنے والے ہیں۔ اب آپ سوچ لیں، آپ جو حکم دیں گی ہم وہ مانیں گے۔ ملکہ بلقیس نے سوچا، بادشاہ جب کسی بستی میں جاتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں ایک کام کرتی ہوں، ان کو کچھ تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ملکہ بلقیس یہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں، کیا وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے بھی کہ نہیں۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے آزمانا چاہتے ہو؟ میرا رب مجھے بہتر عطا کر چکا ہے۔ آپ نے تحفے لانے سے انکار کر دیا۔ قاصد واپس چلا گیا اور اس نے ملکہ بلقیس کے پاس جا کے سب واقعہ بیان کیا۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ ہم اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں۔ جب یہ پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں فرمایا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ ایک جن نے کہا کہ آپ اپنی محفل سے اٹھیں، اس سے پہلے میں ملکہ کا تخت یہاں لے آؤں گا۔ ایک آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے، اور اس نے فوراً ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے پاس آئیں تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے نہ تو ہاں کہا اور نہ ہی نہ کہا۔ ملکہ نے سوچا کہ وہ تو اپنا تخت اپنے محل میں چھوڑ کے آئی تھیں۔ کافی سوچ کے ملکہ نے جواب دیا کہ یہ تخت میرا ہی لگتا ہے۔ انہیں ایک شیشے کے محل میں لے جایا گیا جہاں زمین کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ ملکہ نے پانی سمجھ کر اپنا لباس اوپر کر لیا، تب انہیں سمجھ آیا کہ یہ شیشہ ہے۔ اس عظیم منظر کو دیکھ کر وہ جان گئیں کہ سلیمان صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے پروردگار، میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ ان کی پوری قوم اسلام لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک مسجد الاقصی کی دوبارہ تعمیر تھی۔ اس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی تھی، بعد میں یہ تباہ کر دی گئی اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ جب بخت نصر نے اس پر قبضہ کیا تو اس نے مسجد الاقصی کو تباہ کر دیا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی عطا کی تو انہوں نے اس کی تعمیر دوبارہ کروائی۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی بنوایا جسے یہودی آج تک پوجتے ہیں، اور یہ مسجد الاقصی کے قریب واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد النبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد الاقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگیں، 2 قبول ہو گئیں اور تیسری کے لیے امید ہے کہ ہماری امت کے لیے ہوگی۔ حضرت سلیمان نے جو پہلی دعا مانگی وہ یہ تھی کہ اے اللہ، مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے مطابق ہو، عدل و انصاف پر مبنی ہو۔
अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई। आपने दूसरी दुआ ये मांगी कि मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी और को ना मिले। अल्लाह ताला ने ये दुआ भी कबूल फरमा ली। तीसरी दुआ ये मांगी, जो शख्स भी अपने घर से मस्जिदुल अक्सा में नमाज पढ़ने निकले तो वो अपने गुनाहों से ऐसे पाक हो जाए जैसे वो अभी पैदा हुआ हो। तीसरी दुआ के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मीद है कि ये दुआ हमारी उम्मत के लिए अल्लाह ने रखी होगी। अपनी बेपनाह कुदरत, गलबे और अज़मत के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर भी इंसान ही थे और उनके लिए भी मौत मुकर्रर थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में लोग जिन्नात के फितने में मुब्तला हो चुके थे। काला जादू आम हो चुका था। लोगों को यकीन था कि जिन्नात के पास गैब का इल्म है। अल्लाह ताला ने उनकी वफ़ात के ज़रिए लोगों को एक सबक सिखाना चाहा। एक दिन आपने जिन्नात को काम पर लगाया और ख़ुद उनकी निगरानी में बैठ गए। जिन्नात के दिल में आपका बहुत खौफ था क्योंकि आप उनको काम ना करने पर बहुत सख्त सज़ा देते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात के काम की निगरानी कर रहे थे। उस वक्त आपकी उम्र 150 साल थी। जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर में मसरूफ़ थे तो आपने आसा पकड़ा और अपनी हथेलियां इस पर टिका दीं और फिर इन पर अपना सर रख दिया। इसी हालत में अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली और जन काम करते रहे, ये समझते हुए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। हज़रत सुलेमान का खलीफा आया तो वो समझ गया कि आप इंतकाल कर गए हैं, लेकिन उसने भी ये बात जिन्नात पर जाहिर ना की। 2 साल बाद दीमकों ने आसा को खा लिया। आपका आसा टूट गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिर पड़े। उसी वक्त जिन्नात को एहसास हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल काफ़ी अरसा पहले हो चुका था और इस तरह ये बात सारी कौम पर साबित हो गई कि जिन्नात को इल्म गैब हासिल नहीं होता। आज की मॉडर्न दुनिया के लिए दर्स बिल्कुल वाज़ेह है। शुक्र के बगैर इख्तियार तबाही की तरफ ले जाता है। फरमान बरदारी के बगैर नेमतें मिट जाती हैं। सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। शुक्र बरकत लाता है। दुआ तकदीर बदल सकती है। ताकत मौत को नहीं रोकती। गैब सिर्फ अल्लाह के पास है। ये हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खामोश मगर बहुत ताकतवर विरासत। अगला किस्सा आप किस नबी का सुनना चाहेंगे? नीचे कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।